یہ ہے لاک ہیڈ مارٹن کا F-16 طیارہ اور یہ ہے بوئنگ کا F-18 سپر ہارنٹ۔ بوئنگ اور لاک ہیڈ مارٹن دونوں امریکی کمپنیز ہیں اور دونوں بھارت کو تقریباً 126 طیارے بیچنے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ کئی یورپی کمپنیز بھی اس مقابلے میں شامل ہیں، واشنگٹن میں امید ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی امریکی کمپنی اس کوشش میں کامیاب ہو۔ واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک کارنیگی انڈاؤمنٹ کے ایشلی ٹیلس، جنہوں نے اس ڈیل کے بارے میں ایک نئی رپورٹ شائع کی ہے، کا کہنا ہے کہ یہ ڈیل امریکہ کے مفاد میں ہے۔ اگر یہ ڈیل ہوئی، ایک تو امریکی معیشت کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ نوکریاں پیدا ہوں گی، دوسرا مستقبل میں امریکہ اور بھارت کے درمیان فوجی تعاون آسان ہو جائے گا کیونکہ دونوں ممالک کی ایک جیسی ٹیکنالوجی ہوگی، اور تیسرا اگر بھارتی ایئر فورس امریکی طیارے استعمال کرتی ہے تو ظاہر ہے دو طرفہ تعلقات مضبوط ہوں گے۔ ایشلی ٹیلس کا کہنا ہے کہ اس ڈیل میں ابھی بھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ بھارت کو امریکی طیارے شاید پسند نہ آئیں اور وہ ابھی بھی یورپی طیارے خرید سکتا ہے، لیکن اگر بھارت امریکی طیاروں میں دلچسپی دکھائے بھی، امریکی حکومت کے لیے سیاسی اور قانونی سوال اٹھ سکتے ہیں، مثلاً کہ کتنی امریکی ٹیکنالوجی بھارتی ایئر فورس کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن ایشٹن کارٹر دفاعی ساز و سامان کے خرید و فروخت کے لیے امریکی نائب وزیر دفاع کہتے ہیں کہ حالانکہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں، ایسے ڈیل سے ان تعلقات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ دفاع کے شعبے میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس ڈیل سے اور بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن یہ ڈیل ہو یا نہ ہو، ہمیں امید ہے کہ ہماری پارٹنرشپ مضبوط رہے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر امریکی کمپنیز کے ساتھ ڈیل ہو تو امریکہ کے چین اور پاکستان کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن ایشٹن کارٹر اس بات سے متفق نہیں ہے۔ امریکہ کے چین اور بھارت کے ساتھ الگ تعلقات ہیں اور مختلف شعبوں میں ہم تعاون کر رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی ظاہر ہے افغانستان اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں ہمارا گہرا رشتہ ہے۔ تینوں ملکوں کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ مضبوط رہے گی۔ All three are very important countries to us. We have important interests that overlaps with all three of them. We have important activities underway with all three of them. There's no contradiction among those three relationships. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ڈیل کے باعث پاکستان کو اپنی ایئر فورس کی صلاحیتوں کے بارے میں تحفظات ہو سکتے ہیں۔ بھارت جو طیارے خریدنے کی خواہش کر رہا ہے، وہ طیارے پاکستان کے F-16 طیاروں سے زیادہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کریں گے، خاص طور پر ریڈار ٹیکنالوجی۔ لیکن واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے تعلق رکھنے والے پاکستانی دفاع کے تجزیہ کار شجاع نواز کا کہنا ہے کہ کیونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں جوہری ہتھیار رکھتے ہیں، بیلنس آف پاور میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ پاکستان کے لیے ایک آرمز ریس میں مبتلا ہونا کچھ فائدے کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے اور ایک کنونشنل فورس ہے جو کہ پاکستان کے دفاع کے لیے کافی ہے۔ اگر ہندوستان $10 بلین ایک نئے فائٹر کے لیے لیتا ہے تو ضروری نہیں کہ پاکستان بھی $10 بلین کے نئے فائٹرز لے۔ پاکستان کی اتنی طاقت نہیں ہے، اکنامک طاقت نہیں ہے، اتنا مال پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ ایشلی ٹیلس کا کہنا ہے کہ اس ڈیل کو مکمل ہونے میں ابھی بھی بہت وقت لگ سکتا ہے اور بھارت کے لیے اصلی مشکلات تب پیدا ہوں گی جب اس معاہدے کی تفصیلات طے کی جانی شروع ہوں گی، چاہے وہ امریکی یا یورپی کمپنیز کے ساتھ ہوں۔ رضا نقوی، اردو VOA، واشنگٹن۔